हिमांशी राजपूत जी भाई, आप इस वक्त लाइव हैं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम. हेलो, मुझे इतना था कि मुझे कलमा पढ़ना है। मैंने आवाज आपकी कट गई है. मैंने पढ़ा है, बट मुझे जी जी. हेलो, अब आप जी, अब आ रही, अब आ रही. अभी अच्छा, आ मुझे रही है सर मेरी आवाज? आ रही है. मुझे ये बताइए हिमांशी कि हाँ आपको जी। इस्लाम की किस चीज ने मुतासिर किया और आप पहले क्या बिलीव करती थी? मैं पहले ना हिंदू थी, और मेरी फैमिली जो है वो हिंदू ही है, और मैं उसी फैमिली में पैदा हुई हूँ। बट लेकिन मैं पिछले 7 साल से रोजे रख रही हूँ विदाउट ओके नमाज। ओके हाँ। ओके. तो और मेरे को जो मतलब ये नहीं पता था कि हमारी जो नेक्स्ट लाइफ होती है वो हमें नहीं मिलती, वो हमारा आखिरत ऊपर ही होता है। मतलब जैसे हिंदू में बोला जाता है कि हमें नेक्स्ट जन्म मिलते हैं, 7 जन्म मिलते हैं एंड ऑल। बट लेकिन मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक सर की वीडियो देख के ये चीज समझ आई कि ये जहाँ और आखिरत का जहाँ क्या है। तो वो चीज मुझे सबसे ज्यादा मतलब जिसने मुझे प्रेशराइज किया कि इस्लाम कबूल अब तो अभी ही करना है। मतलब मैं काफी सालों से वेट कर रही हूँ, और मैंने इसी साल इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया। मैं पहले रोजे रखना हमने लीगली भी और रिलीजियस. Salam and peace, Khush Amdeed, and welcome to Memonian. Inshallah, I'm going to share a beautiful Shahada clip today I took from Yasir Nadeem Al-Wajdi's stream. I would suggest everybody should subscribe to that channel. It's a great source of knowledge, and you will learn a lot about how to convey the message of Islam. So let me play that, and if you have not subscribed Memonian, please do and leave your comment and like it and share with others. Okay, Jazakallah khair. इस वक्त लाइव हैं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम. हेलो. जी, वालेकुम सलाम. आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आप सबको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा। और मुझे एक चीज और बोलनी थी सबको, कि जो लोग मेरे लिए इतना कमेंट कर रहे थे कि हिमांशी को ज्वाइन करो, उन सबको दिल से बहुत ज्यादा सारा शुक्रिया। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच आप सबका कि आपने मुझे ऐड किया। बस मुझे इतना था कि मुझे कलमा पढ़ना है। मैंने आवाज आपकी कट गई है. मैंने पढ़ा है, बट मुझे जी जी. हेलो, अब आप जी, अब आ रही, अब आ रही. अभी अच्छा, आ रही मुझे है सर मेरी आवाज? आ रही है. मुझे ये बताइए हिमांशी कि हाँ आपको जी। इस्लाम की किस चीज ने मुतासिर किया और आप पहले क्या बिलीव करती थी? मैं पहले ना हिंदू थी, और मेरी फैमिली जो है वो हिंदू ही है, और मैं उसी फैमिली में पैदा हुई हूँ। बट लेकिन मैं पिछले 7 साल से रोजे रख रही हूँ विदाउट ओके नमाज। ओके हाँ। ओके. तो और मेरे को जो मतलब ये नहीं पता था कि हमारी जो नेक्स्ट लाइफ होती है वो हमें नहीं मिलती, वो हमारा आखिरत ऊपर ही होता है। मतलब जैसे हिंदू में बोला जाता है कि हमें नेक्स्ट जन्म मिलते हैं, 7 जन्म मिलते हैं एंड ऑल। बट लेकिन मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक सर की वीडियो देख के ये चीज समझ आई कि ये जहाँ और आखिरत का जहाँ क्या है। तो वो चीज मुझे सबसे ज्यादा मतलब जिसने मुझे प्रेशराइज किया कि इस्लाम कबूल अब तो अभी ही करना है। मतलब मैं काफी सालों से वेट कर रही हूँ, और मैंने इसी साल इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया। मैं पहले रोजे रखती थी, फिर मेरी ये दुआ थी कि अल्लाह ताला मैं इस साल इतने सारे रोजे रख लूंगी, इतनी सारी इबादत कर लूंगी कि नेक्स्ट जन्म अल्लाह मुझसे खुश होकर मुझे मुसलमान बना देंगे, जैसे बाकी सब इतने लकी हैं। बट मुझे ये नहीं पता था, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि नेक्स्ट लाइफ तो हमें मिलती ही नहीं है। और इसलिए मेरा ये है कि मुझे इसी जन्म में लीगली भी और रिलीजियसली भी मुझे एक्सेप्ट करना है। माशाल्लाह और मुझे एक माशाल्लाह. पॉइंट और बोलनी है जी उन लोगों के लिए कि जो ये बोल रहे थे कि हिमांशी सो गए एंड ऑल, ब्ला ब्ला ब्ला। जिसे इस्लाम में जाना होता है ना, वो इस्लाम में जाता ही है। वो जब तहज्जुद के वक्त उठ सकता है, तो सोचो अभी तो कुछ नहीं है, सिर्फ 11:45 हुए हैं, तो कुछ टाइम नहीं। मैं तो डेली तहज्जुद में उठती हूँ, और मेरा काफी टाइम उठ उठ के जा
آتا ہے تو میں کیوں سوؤں گی. اور جو لوگ بیڈ کمنٹس ہی کرنے آتے ہیں وہ یا اگر وہ واقعی اپنے خدا کسی کو بھی مانتے ہیں یا تو ان کی رسپیکٹ کر کے نہ دیکھیں یا تو اپنی انسلٹ کرانے نہ آئے. کچھ مطلب لاجیکلی باتیں کریں تو زیادہ بیٹر ہے کیونکہ اسلام اسی پہ ٹکا ہے، نہ کہ ہماری بیوقوف والے سوالوں کے جواب دینے کے لیے. ہمانشی آپ اس طرح کے کامنٹ سے ڈس ہارٹیڈ بالکل نہ ہو. اس طرح ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. نہیں بالکل نہیں ہوتی. جی ہاں ہاں میں بالکل نہیں ہوتی. یہ صرف وقتی طور والی کچھ سیکنڈ کا بھی آدھا سیکنڈ میں بولوں گی کہ مجھے برا لگتا ہوگا پر جی اب مجھے کچھ نہیں لگتا کیونکہ آئی نو بہت. کہ دے آر انوسینٹ، دے ڈونٹ ٹریٹ قرآن. میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا سب لوگوں کو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یس ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے کہ ایک داعی کو جیسا ہونا چاہیے کہ اس کی ویڈیوز آج ہدایت کا ذریعہ بن رہی ہیں. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ ہم کچھ ایسا کام کر جائیں کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ کم سے کم ہماری اس کنٹینٹ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے راستے پر لگائے اور ہمیں ذریعہ ہدایت بنائے. یہ خالصتاً غبطتاً کہہ رہا ہوں. غبطہ کا لفظ صرف وہی سمجھیں گے کہ جو اس لفظ سے واقف ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت سے بڑا کام لیا ہے اور اس کو امتحان میں بھی ڈالا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جس مقام پر پہنچایا ہے اس کا اندازہ صرف اسی کو ہے جو اس میدان میں لگا ہوا ہے. سبحان اللہ. جی راجپوت تو شروع کریں پھر. یہ ایک آپ کی زندگی میں ہی نہیں صرف ہماری زندگی کے لیے بھی ایک بہت اہم اور قیمتی موقع ہے کہ بہرحال اس کا جو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آپ کے اوپر کہ اس نے آپ کو ہدایت دی اور اس کو ذریعہ بنایا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو. اور ذریعہ آج آپ اسپیشلی اسلام میں داخل ہو رہی ہیں اس کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے تو ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ ہم دوسروں کی ہدایت میں تھوڑا سا یعنی سبب جو ہے سبب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا ہے. تو جی تو پڑھیے آپ میرے ساتھ ساتھ اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ 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 الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ ورسولہ. کیا ورسولہ ورسولہ. جی اب میں اردو میں کہتا ہوں میرے ساتھ کہیے گا کہ میں گواہی دیتی ہوں. کہیے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے لائق عبادت نہیں ہے وہ ایک ہے وہ ایک ہے اور میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد میں گواہی دیتی ہوں تھپڑ مار دوں گی میں تیرے بدتمیزی مت کر سمجھ گئی اوہو لگتا ہے کوئی تنگ کر رہا ہے جی ہمانشی ادھر آپ توجہ دیں کہیے میں گواہی دیتی ہوں ہمانشی آپ نے ان کے نیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے مجھے لگ رہا ہے یا ان کو کوئی تنگ کر رہا ہے ہاں میرے خیال سے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں ان کے چلنے پھرنے کی بھی آواز آ رہی تھی تو شاید ان کو کوئی کوائٹ جگہ نہیں مل پا رہی ہے. عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس طرح کے گھرانوں میں جب لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کو obvious سی بات ہے کہ ایک ریزسٹنس کا سامنا ہوتا ہے
اور گھر والوں کی طرف سے بھی بعض مرتبہ پریشانی ہوتی ہے. میرا اگلا سوال ان سے یہی تھا کہ بھئی آپ کو گھر کی طرف سے کوئی پریشانی تو نہیں ہے. ہمانشی آپ سن پا رہی ہیں مجھے؟ چلیے ان کو آپ رکھیں, نکل گئی. ٹھیک ہے, دیٹس فائن. تو میرے خیال سے ہمارا جو پروسیس تھا وہ تو مکمل ہو گیا تھا. اردو میں جو بات ہے وہ مکمل نہیں ہو پائی تھی, لیکن بہرحال عربی میں انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا تھا. تو ہمانشی اگر آپ سن پا رہی ہیں تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا. اردو ترجمہ آپ کو پتہ ہی ہوگا, اور کلمہ شہادت جو اصل چیز ہے عربی میں وہ آپ نے پڑھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو قبول فرمائے اور آپ کو دین پر استقامت عطا فرمائے, اور آپ کے لیے اگر کوئی مشکل آپ کی زندگی میں ہو تو اس کو آسان کرے. آپ جیسی جو خواتین ہیں وہ دراصل دوسروں کے لیے بہت بڑا انسپریشن ہے, اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو کس طرح دیتا ہے. کہ ذاکر نائک صاحب کی ویڈیوز پر, ان کے چینل کے اوپر ہر طرح کی پابندیاں لگا کر دیکھنی ہیں, لیکن وہ خدا کا بندہ ایسا ہے کہ اس کی ویڈیوز جتنی یوٹیوب کے اوپر ڈال دی ہیں انہیں کو دیکھ کر کتنے ہی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. اور میرے پاس اکثر جو بھی لوگ نیو مسلمز آتے ہیں اور میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا چیز تمہیں یعنی اسلام کی طرف لے کر آئی, تو سب سے پہلے یا دوسرے نمبر پر ذاکر نائک صاحب کا نام آتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کام انہوں نے کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہی از ڈیفینیٹلی این انسپریشن.